خاندانی نظام کی بے کنی، یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا۔ اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے۔ ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے، ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے، وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے، ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ، بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے، اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے، یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی، ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہو، ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے، لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں۔ آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے، تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر شانہ بہ شانہ، وراثت میں برابر کا حصہ، یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے، یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو برابر۔ اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے۔ اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ، یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل۔ اب دیکھیے، شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے 2 چیزوں پر ہے، بنیادی، 2 اضافی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک، قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان 2 چیزوں سے۔ 2 اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد، لیکن بنیادی 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع، ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی۔